بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ چیپٹر اس شخص کی فضیلت کے بیان میں ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تعلم کا معنی ہوتا ہے سیکھنا اور تعلیم کا معنی ہوتا ہے سکھانا۔ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا ان کی فضیلت کا بیان۔ قرآن یہاں پہ ایک تو ہوتا ہے قرآن ناظرہ پڑھنا، یعنی کہ قرآن کو پڑھنا آنا چاہیے، ناظرہ قرآن، پھر قرآن کو حفظ کرنا وغیرہ ذالک، قرآن میمورائز کرنا، یعنی کہ سب سے بڑی شان جو ہے وہ قرآن پڑھانے والے کی ہے۔ ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شیخ الحدیث ہے اس کا مرتبہ بڑا ہے، لیکن حقیقی طور پہ مرتبہ ایک قرآن کے استاذ کا بڑا ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب پڑھا رہے ہیں لا ریب فیہ جس کے اندر شک نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں پر قرآن کا ایک تو معنی وہ ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے کا، کہ جس طرح اس کو تلفظ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور اس کو مخارج کے ساتھ ادا کیا۔ دو چیزیں یہاں پر بھی ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے سر کے ساتھ پڑھنا لہر کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے تلفظ کے ساتھ۔ ایک شخص خوش گلو ہے، ضروری نہیں اس کا تلفظ بھی ٹھیک ہوگا، خوش گلو ہونا کافی نہیں ہے، قرآن کا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تلفظ ٹھیک ہوگا تب ہی ان الفاظ سے جو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں وہ مراد لینا درست ہوں گے، اور اگر وہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو وہ معنی بگڑ جائیں گے۔ بسا اوقات گناہ ہوگا اور بسا اوقات ہو سکتا ہے صورتحال کفر تک چلی جائے، اور غلط قرآن پڑھنے کی صورت میں نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح قرآن سیکھنے اور سکھانے کا مطلب وہ شخص بھی مراد ہے جو قرآن کے رموز، قرآن کے اسرار، قرآن کے معنی میں غوطہ زنی کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، تشریح پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ بھی تو قرآن فہمی ہے نا، یعنی کہ قرآن سیکھنا بھی اور قرآن فہمی بھی۔ جو ترجمے کی کلاس پڑھاتے ہیں، تفسیر کی کلاس پڑھاتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے لوگ فضیلت والے ہیں۔ یہ چند احادیث تقریباً ان کا متن جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن معنی جو ہے وہ ایک ہے۔ معنی کے اعتبار سے مفہوم ان تمام روایات کا ایک ہی ہے۔ دیکھیں جی، ابن ماجہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور قال شعبہ خیرکم وقال سفیان افضلکم۔ اب اس روایت کے اندر جو راوی ہیں ان میں جو حضرت شعبہ ہیں انہوں نے خیرکم سے یہ روایت بیان کی، اور جو حضرت سفیان ہیں انہوں نے افضلکم سے یہ روایت بیان کی، یعنی کہ افضلکم سے بھی یہ روایت ہے اور خیرکم سے بھی یہ روایت ہے۔ خیرکم کا مطلب کہ تم میں سے جو بہتر ہے، اور افضلکم کا مطلب جو تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا۔ افضل یہ اس میں تفضیل کا صیغہ، سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ قرآن سیکھنا مقدم ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ قرآن سیکھنا مقدم ہے اور قرآن سکھانا مؤخر ہے۔ قرآن جب تک کچھ سیکھے گا نہیں تو قرآن سکھا نہیں سکتا۔ اب یہ بڑا ایک پرفتن دور ہے۔ ایک شخص اپنی سرکاری نوکری سے ریٹائر ہو کے، کسی ریٹائر شدہ شخص کا دین پڑھنا ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنی مرضی کا دین وہ نہ پڑھے۔ وہ ریٹائر ہو کے 2-4 ترجمے پڑھ کے وہ لوگوں کو قرآن سکھانے آ جاتا ہے، یہ چیز غلط ہے۔ وہ پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک پادری آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے سارا، آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن مجھے قرآن میں شہادت امام حسین کا ذکر نہیں ملا۔ تو آپ مسکرانے لگے کہ اب پادری بھی قرآن خوانی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی عمری ہو گئی، ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اور یہ پادری دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اس جملے کو سمجھیں کہ اب یہ بھی دعویٰ کرتا ہے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے فصیح اور بڑے بلیغ ہیں، کہ جو اس کمیٹی میں شمار ہیں جو کعبے کی دیوار پہ قصائد لٹکائے جاتے ہیں، اس کی سلیکشن عمر ابن خطاب کیا کرتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، یہ سبا مولکہ جو لٹکے ہوئے تھے
وہ جو کمیٹی تھی اس کمیٹی کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا بڑا نمایاں کردار تھا، بڑے فصیح و بلیغ تھے، لیکن اس کے باوجود جب ان سے پوچھا کہ قرآن آپ کو یعنی کہ قرآن فہمی کے حوالے سے جب پوچھا تو انہوں نے یہی کہا نا کہ سورہ بقرہ سیکھتے سیکھتے 10 سال ہو گئے، اور یہ وہ ہیں ان سے سیکھ رہے ہیں جن پہ نازل ہو رہا ہے، اور سیکھنے والے وہ ہیں جن کے سامنے نازل ہو رہا ہے۔ اور حضرت عمر باقاعدہ بہت اس وقت وہ تھے زبان کے ماہر، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا نا تیرے آگے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، لگے یوں کہ منہ میں زبان نہیں جسم میں جان نہیں۔ تو قرآن سیکھنا پہلے اور قرآن سکھانا بعد میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مثال کے طور پہ طلباء بھی جنہوں نے دوران طالب علمی کو خاص توجہ نہیں دی ترجمہ پہ تفسیر پہ، مسجد بعد میں ملی اور وہ مسجد کے اندر گئے، وہ یہ نہ کریں بھی رات کو تفسیر دیکھیں گے صبح جا کے درس دے دیں گے، نہیں، وہ باقاعدہ کچھ عرصہ لگا کے کہیں سیکھیں، باقاعدہ دوبارہ اس کو سیکھیں، تعلیم حاصل کریں، بے شک دورہ سیکھ لیں، دورہ کر لیں، ریوائز کر لیں، کسی کے ساتھ تکرار کریں، اور پھر جا کر اسے آگے جو ہے وہ بیان کریں۔ تو قرآن سیکھنا پہلے ہے۔ من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تو سیکھنا کیا ہے؟ مقدم، سیکھنا مقدم ہے۔ ترجمہ پڑھنے سے قرآن، اور ترجمے کو قرآن نہیں کہہ سکتے آپ۔ ایک شخص 5 ترجمے پڑھ لے اور وہ کہے جی مجھے قرآن آتا ہے، میں نے قرآن بہت پڑھا ہے، نہیں، ترجمے کو قرآن، کیونکہ ترجمہ ایک کوشش ہے ہماری مترجم کی کہ ہو سکتا ہے اللہ کا یہ معنی ہو، لیکن ساتھ ساتھ دعویٰ یہ ہوگا کہ یہی اللہ کی مراد ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن حدیث کے ترجمے کو ہم حدیث نہیں کہہ سکتے، مفہوم حدیث کہتے ہیں۔ تو قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ قرآن نہیں۔ اگر کہیں پر صرف ترجمہ ہی پڑھا ہوا ہے، اسے کوئی حائضہ عورت چھو سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، اسے کوئی بھی چھو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس کے قرآن والے احکام نہیں۔ قرآن نام کس چیز کا ہے؟ تمام اصول کی کتابوں میں یہ پڑھ رہے ہیں، وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى، قرآن نظم اور معنی کا نام ہے۔ نظم کا مطلب یہ الفاظ، اور معنی کا مطلب وہ معنی جس معنی پر اللہ نے یہ الفاظ نازل کیے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو قرآن سیکھنا پہلے ہے اور سکھانا بعد میں ہے۔ اگلی روایت بھی مفہوم یہی ہے، لیکن وہ روایت ان راویوں سے افضلکم کے لفظ سے مروی ہے، اور اس کے آگے جو روایت ہے اس کے اندر خیارکم، خیارکم کا لفظ ہے، مفہوم اس کا بھی وہی ہے۔ وقال واخذ بیدی، اور کہنے لگے کہ میرا ہاتھ پکڑا، فاقعدنی مقعدی ھذا اقرئ، اور مجھے اس جگہ پر بٹھایا جہاں میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس جگہ پڑھایا، اس جگہ پڑھایا۔ یہ حضرت مصعب کے والد بیان کر رہے ہیں کہ جب مجھے یہ حدیث سنائی نا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھا دیا اسی جگہ پر جہاں آج میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ اچھا جی، آگے ابن ماجہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، کہ وہ مومن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن کا لفظی معنی یہ ہے کہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ تو جب تک ہم بار بار قرآن کو پڑھیں گے نہیں تو تب تک قاری کیسے ہوں گے؟ قرآن کو بار بار پڑھیں گے تو قاری ہوں گے نا۔ اچھا جی، مومن کی مثال جو قرآن کا قاری ہے، قرات کرتا ہے، یقرأ کے ساتھ اس کو بیان کیا، مضارع کا صیغہ دوام پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کہ وہ مومن جو ہمیشہ قرآن پڑھتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ الفاظ جو ہیں ان کے اندر بڑے بڑے معنی پنہا ہوتے ہیں۔ وہ مومن جو قرآن پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال کا مثل الاترجتی، سنترے کی طرح ہے، مالٹے کی طرح مثال ہے اس کا۔ طعمھا طیب وریحھا طیب، اس کا ذائقہ بھی سونا ہے اور اس کی خوشبو بھی سونی ہے۔ ومثل المؤمن الذی، اور وہ مومن لا یقرأ القرآن، جو قرآن کی قرات نہیں کرتا، کمثل التمرہ، اس کی مثال کھجور کی طرح،
طعمھا طیب ولا ریحہ لہا، ذائقہ تو اس کا میٹھا ہے، اچھا ہے، لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے۔ یعنی کہ قرآن پڑھنے والے مومن کو 2 فائدے ہیں اور قرآن نہ پڑھنے والے مومن کا 1 فائدہ۔ اچھا جی، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرِّيحَانَةِ، اور وہ منافق جو قرآن کی قرات کرتا ہے اس کی مثال ریحانہ کی طرح۔ یہ ایک پھل ہے، ریحھا طیب، جس کی خوشبو تو میٹھی ہے، وطعمھا مر، لیکن اس کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہے۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور وہ منافق جو قرآن کی قرات نہیں کرتا اس کی مثال حنظلہ، ایلوے کو کہتے ہیں، حنظلہ کی طرح، طعمھا مر ولا ریحہ لہا، کہ جس کی خوشبو تو ہے ہی نہیں لیکن اس کا ذائقہ جو ہے وہ بھی کڑوا ہے۔ اچھا، منافق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک عقیدے کا منافق ہوتا ہے اور ایک عمل کا منافق ہوتا ہے۔ عقیدے کا جو منافق ہے اس کے بارے میں تو فیصلہ ہو گیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کے بارے قرآن نے کہہ دیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی، یہ عقیدے کا منافق۔ اور عملی منافق کا مطلب جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو اس میں، وہ عملی منافق ہے۔ تو عقیدے کا منافق کچھ اور ہے اور عملی منافق کچھ اور ہے۔ بعض لوگ، بلکہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ غلطی کرتے ہیں، وہ وعدے جو عقیدے کے منافقین کے بارے میں ہیں وہ عملی منافقوں کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں کہ یہ تو منافقت ہے، وعدہ خلافی کرنا، اور منافقت کے بارے قرآن کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل، نہیں، وہ منافق اور ہے۔ اور ایک چیز اور بڑی اہم، عقیدے کے منافق کون ہیں اس بات کا علم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، ہم کسی کو عقیدے کا منافق، کیونکہ دیکھیں اگر تو صراحتاً وہ غلط ہے، وہ کافر ہے، منافق ہے ہی وہ جس نے چھپایا ہوا ہے، اور دل کی بات کو جانتا تو اللہ ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء دل پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن منافقوں کے ناموں کا علم یا عقیدے کے منافق یہ ایسی چیز ہے جس کا علم ہی اللہ نے اٹھا لیا۔ اب دیکھیں، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو چند منافقوں کے علاوہ باقیوں کے نام، حالانکہ احد میں 300 علیحدہ ہوئے تھے، آپ کو وہ 300 نام نہیں ملیں گے، اور اس پہ اگر ریسرچ کریں گے تو یہی روایات ملیں گی کہ نتیجہ اس کا یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس علم کو اٹھا لیا تھا، اس علم کو اٹھا لیا، یقیناً اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں۔ تو عملی منافق کے اندر اور عقیدے کے منافق کے اندر بڑا فرق ہے۔ لیں جی، باقی انشاءاللہ پھر دیکھیں۔